ویلکم بیک. شاہ صاحب, آپ نے تعریف تو بیان کر دی کہ این آر او کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ ایکچوئل ہوگا کیا, آپ کی پارٹی سے کیا کرے گی, کیا پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ کے اندر سپورٹ ایکسٹینڈ کریں گے؟ یہی حل کر رہا ہوں. اب سوال تو یہ ہے نا جی کہ یہ این آر او جو اس کے پہلی بات تو یہ میں کر دوں کہ این آر او یہ وہ پھل ہے جس کا جوس جو ہے وہ نچوڑ لیا گیا. یہ وہ بھینس ہے جس کا دودھ دو بینیفٹ لے لیا گیا. یس, مطلب اس لیے اس کی وہ, لیکن پھر بھی اس کے ریپرکیشن ہو سکتے ہیں, مطلب اس کے پاس ہونے میں یا نہ ہونے میں. ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب جس طرح میں پہلے میں نے یاد کیا کہ یہ شروع میں این آر او نیشنل ریکنسلیشن آرڈر تھا, درمیان میں جس وقت شروع ہوا بینیفٹ لوگوں کو پہنچنا شروع ہو گیا تو یہ نیو راشن آرڈر ہوگا. اب یہ این آر او نو ریورس آرڈر, بھائی اس کو واپس نہیں کرنا. یہ جو آرڈیننس کی صورتحال ہے, مطلب یہ کہیں یا نہ کہیں, مطلب جس طرح چیئرمین صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ اس کی مدت ویسے ہی اپنی 4 مہینے ہوتی ہے, تب تک پاس کرے تو ہو گیا, ٹھیک ہے, دم توڑ جاتا ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ جو 37 جو ہیں جس کی آپ نے سپریٹ بھی بتائی ہے, اس میں سے کون کون سے ایسے ہیں جو گورنمنٹ کو سوٹ کرتے ہیں کہ اس کو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بنایا جائے, اور لوگوں کو بھی, یا پبلک اگینسٹ پبلک انٹرسٹ. ہاں, لیکن سب سے پہلے تو گورنمنٹ جس طرح ان کا میجارٹی پارٹی جو ہے جو ہاتھ تو اس کے ہاتھ پہ ہے نا جی, کہ آیا اس کو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ تبھی بنے گا وہ جب میجارٹی اس کو بنانا چاہے گی. تو اب اس میں سب سے پہلے تو انٹرسٹ رولنگ پارٹی کا ہوگا کہ اس کو ہم یہ کہیں, یہ تو نہیں کہ کہیں ہمارے گلے پڑ جائے, مطلب تو وہ فیصلہ تو وہ کرے گی. اور دوسرے نمبر پہ اس کے بعد ظاہر ہے پارلیمنٹ کا پریروگیٹو ہے, اس میں تمام جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, کون سی جماعت کا کیا سٹینڈ ہوگا. آپ مجھے بتائیں نا, آپ کلیئرلی بتائیں, آپ اس کے خلاف ہیں, آپ اس کے خلاف ہیں. جی بالکل, میں عرض کروں کہ خود پاکستان پیپل پارٹی کے اندر این آر او کو, مطلب جناب آصف زرداری صاحب نے اور دیگر بہت سارے لوگوں نے, انہوں نے این آر او کا ڈائریکٹلی اس آرڈیننس کا فائدہ اٹھایا. گیلانی صاحب نے نہیں اٹھایا. انہوں نے تو کنٹیسٹ کیا, انہوں نے کنٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا میں اوپن کورٹ سے میں اپنا ورڈکٹ لوں گا, جو بھی ملے دس وے آر دیٹ وے. ہمارا تو ہم تو نہ اس کے بینیفیشری ہیں, نہ ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا, نہ اٹھانا چاہتے تھے, اور نہ ہی کوئی اسے ڈائریکٹلی. قاضی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ تو ابھی آپ نے جس طرح پہلے فرمایا تھا کہ یہ تو آپ نے ایک لیگل پوزیشن بتا دی, آبویسلی اکارڈنگ ٹو دی رولز, جس کے پاس نمبرز ہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کی تھوڑی سی اکیڈیمک ڈیبیٹ کے اندر جائیں اور دیکھا جائے کہ اس طرح کا جب کوئی چیز انیشیٹ ہوتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ کرتی ہے کسی بھی ملک کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر؟ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں, کوئی بھی قانون جو بنتا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں فیکٹس ہوتے ہیں, ایمس اور آبجیکٹس اینڈ ریزنس ہوتے ہیں, جس کی بنیاد پہ وہ بل آتا ہے. اگر وہ ریزنس ویٹی ہے تو پارلیمنٹ اس کو پاس کر دیتی ہے, اور یہاں تک کہ جو لوگ باہر آج خلاف بات کر رہے ہیں, جب اس پہ ڈیبیٹ آئے گی, ریزنس آئے گی, جیسے ایک ویٹی آرگومنٹ یہ ہے, یہ ریزن, اس کے ریزنز آپ کو لگتے ہیں ویٹی ہیں؟ 12 اور 15 سال تک آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے, ایک آدمی کی زندگی تباہ کر دی گئی, تو کیوں نہیں آپ ایک کنسلیشن آرڈیننس لے آئے. یہ یہاں نہیں ہوا, دنیا میں اور جگہ بھی ہوئے ہیں. تو اس پر اگر آیا ہے اور ڈیبیٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویٹی ریزنس ہیں تو وہاں ووٹنگ ہوگی. لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ اس کی وجہ سے این آر او کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کرپشن کو لیگلائز کر دیا گیا, اور یہ غلط بات. کرپشن کو لیگلائز کبھی بھی نہیں ہو سکتا, اور نہ ہم کبھی اس کی فیور کریں گے, اس لیے کہ متحدہ قومی موومنٹ واحد جماعت ہے جو رول آف لا میں انفیکٹ بلیو کرتی ہے, کیونکہ جانتی ہے اگر رول آف لا ختم ہو گیا تو کوئی زندہ نہیں بچے گا. اچھا, یہ الطاف حسین صاحب کا بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ آئی, 29 جون کی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر, ابھی تو آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے پروسیڈنگز بھی تھیں, تو انہوں کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ اگر این آر او ایک غلط لا, اف اٹس اے بیڈ لا, اور اگر وہ ریپیل ہوتا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. وہ نیچرلی اگر ریپیل ہوگا تو سپریم کورٹ کرے گی, غلط لا وہ ڈکلیئر کرے گی, وہ بائنڈنگ ہے سب پر. اب تو کیونکہ معاملہ پارلیمنٹ میں ہے نا, لیکن اب پارلیمنٹ میں نہیں ہے ابھی, یہ نہیں ٹھیک ہے, لیٹس سے ایک بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آپشن پر ہے. ابھی جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ آرڈیننس سے جو کچھ بینیفٹ لینا تھا وہ چلا گیا, اس کو کہتے ہیں اسپینٹ اپ لا. اب سوال یہ کہ اسپینٹ اپ لا کو اگر دوبارہ آپ نے جاری کرنا ہے تو پریزیڈنٹ کو کوئی باہر نہیں ہے آئین کے اندر کہ دوبارہ آرڈیننس جاری کر دیں وہ, لیکن ججمنٹ میں کہا گیا ہے کہ اس آرڈیننس کو پلیس کریں. اب یہ لیگل پوائنٹ ہے, وہ ججمنٹ کی اسٹڈی کے بعد لا ڈپارٹمنٹ دیکھے گا کہ آیا اس کو اسمبلی میں انٹروڈیوس کیا جائے ایز اے بل, نہیں کیا جائے تو کیوں یہ کیا جائے, اگر کیا جائے تو کیوں کیا جائے. ہاں, تو وہ اس کی اسٹڈی کریں گے. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ, اتنا ایزی نہیں ہے جتنا ہم ڈسکس کرتے ہیں میڈیا میں, اور لیگل ایشوز ہمیشہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, اور اس پہ جن کو اتھارٹی ہو, کم از کم میری رائے یہ ہے کہ میڈیا پہ جو ہے جن کی اتھارٹی ہو. یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی آرڈیننس جو ہے 4 مہینے کے بعد ختم ہو گیا, ایسا لا نہیں ہے.
سندھ رینٹل پرمیسز آرڈیننس نہیں ایسا یہ تو کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے. ہاں بتا رہا ہوں نا کہ وہ کیوں ہے. تو یہ پرسپشن عوام میں ڈیولپ کر دیا غلط. نہیں اچھا شاہ صاحب غلط ہے یہ. نو ناٹ ایٹ آل. میں عرض کروں جی آرڈیننس کی فلاسفی کیا ہے. آرڈیننس کی فلاسفی یہ ہے کہ کسی وقت بھی ایمرجنسی اسمبلیاں پارلیمنٹ ہر وقت تو انسیشن ہوتی نہیں ہے. پارلیمنٹ انسیشن میں نہیں ہے لیکن ملک کو قوم کو. بریکنگ نیوز پہ جانا ہے, آپ کی بات یہیں سے لوں گا میں. ناظرین ایک بریکنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ پروگرام میں آئیں گے.